آخر میں جب پیش ہوا بہتر انداز سے پیش ہو سکتا تھا. It's still saying that the context that is being presented to the media, that this is a in the dark of night attack at the last minute stages, a person specific from the government, that is also not correct. The law minister went to the courts and informed the judges کہ ہم judicial reform لے کر آئیں گے. When the judges were informed کہ judicial reform ہونے والا ہے تو پھر حکومت کے خلاف یہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا اور حکومت کا نمبرز کم کیے گئے. تو دس واز اے ڈائریکٹ انٹرفیئرنس in the process of judicial reforms, whether it is about the domain, whether it is about judicial reform. At the end of the day, the constitution doesn't matter, democracy doesn't matter, parliament doesn't matter. What matters is کہ انہوں نے یہ ہونے نہیں دینا. اس دفعہ کورٹ آرڈر بھی آئے تو ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. سن لیا حسن رضا پاشا صاحب, کورٹ آرڈر بھی آیا تو ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے بات کی کہ اگر کورٹ کا کوئی آرڈر آئے گا ایسا. دیکھیں میں ایک چیز بڑی جو پچھلے جو ابھی آپ کا سیگمنٹ چل رہا تھا اس میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا میاں داؤد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, وہ بڑا ضروری ہے, اگر ایک منٹ مجھے دے دیں. یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں پہلے بھی کیسز کی بات کی تھی مبشر صاحب, آپ نے 200 کیس بنائے تو 20% مقبولیت میں اضافہ ہوا. آپ بلے کا نشان گیا 20% اور اضافہ ہوا. اور جب آپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے 3 کیسز میں 1 ہفتے میں سزائیں دی, اتنے اچھے کیس تھے, اگر ان کو صحیح طرح سے اس کی ایویڈنس کلیکٹ کر کے پروسیکیوشن اس کو ٹھیک پیش کرتی, کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ سزا ہو جاتی, وہ سزا سے بچ سکتے. لیکن جو سزا دی گئی اسی دن میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ اتنی عجلت میں یہ فیصلہ کرایا ہے, یہ اپیل میں جا کے یہ بری ہو جائے گا, اور وہی ریزلٹ آئے. دیکھیں ہر چیز کو آپ نے اس کو قانون کے مطابق اور پروسیجر کو ڈیویٹ کیے بغیر نہ کرنا چاہیے. جب بھی آپ ایکسٹرا دباؤ ڈالتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کیسز آپ بنا دیتے ہیں تو پھر آپ سنبھال نہیں پاتے اور اتنا کچھ وہ بکھر جاتا ہے کہ آپ خود چاہیں بھی تو اس کو سمیٹ نہیں سکتے. اور یہی ہوا اس معاملے میں کہ صحیح طرح سے تفتیش نہیں ہوئی. اب سائفر اگر کلیکٹ ہو جاتا, سائفر اگر کورٹ میں پیش ہو جاتا تو پھر کس طرح وہ سزا سے بچ سکتے تھے. آپ نے تو مدعا ہی نہیں پیش کیا, آپ نے سائفر کو آئیو نے تکلیف ہی نہیں کی کہ وہ وہاں سے فارن منسٹری سے لے کے آتا, مجسٹریٹ کے پاس کر کے اس کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا کے ایگزیبٹ کرا دیتے وہاں پہ ٹرائل کے دوران, اور تو پھر ختم ہو گیا تھا سارا. لیکن آپ نے مدعا ہی نہیں پیش کیا تو آپ کہتے ہیں جی اس کو 14 سال سزا دے دیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ عدالت بہرحال فائل کو دیکھتی ہے اور فائل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. پاشا صاحب ایک بات ایڈ کر لوں, نہ صرف یہ کہ اگر آپ چلے سائفر پیش نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ کورٹ میں درخواست دے کے اس کی ایگزیمپشن ہی لے لیتے. آپ کو پروسیجر کا نہیں پتا سی آر پی سی کے, آپ نے وہ بھی نہیں لی. اتنی نالائکی. دیٹس آل, دس از ویری سمپل. لیکن آپ نے وہ جو مین چیز ہے اس کی نہ ریکوری ہوئی, نہ اس کو آپ نے پیش کیا, نہ ہی آپ نے ایگزیمپشن دلوائی کورٹ سے. وہ اصل میں کامران مرزا صاحب کے دوست ان کے ایڈوائزر ہیں, لیگل ایڈوائزر ہیں, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں مرزا صاحب. نہیں بس ایک بات کرتا ہوں, اچھا یہ پراسیکیوٹرز کی بھی غلطی نہیں ہے. پراسیکیوٹرز کا ایک پورا پینل تھا, میں سمجھتا ہوں ان کی بھی غلطی نہیں ہے. یہ ساری غلطی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کی ہے. ان کو چاہیے تھا اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, میں سمجھتا ہوں. ان کو کسی نے پوچھا تھا کہ نہیں. کامران صاحب کیا ہوا یہ, جج نے غلط کیا, سارے کہہ رہے ہیں پراسیکیوٹرز نے غلط کیا. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ کہاں سے یہ غلطی ہوئی ہے, کس کو چاہیے تھا کہ وہ اس غلطی کو ریکٹیفائی کرتا, اور وہ تھی انویسٹیگیشن سٹیج. انویسٹیگیشن سٹیج والوں کو تو آپ نے آج تک کسی پروگرام میں یہ نہیں کہا گیا کہ انویسٹیگیشن کرنے والوں نے زیادتی کی ہے ان کیسز میں. ٹھیک ہے جی کامران صاحب. دیکھیے اتنے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو بڑا ایگزامن کرتے ہیں اور اس کے بعد سارا کچھ جو ہے نا وہ آتا ہے. تو اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ان کے لیے اتنا رستہ چھوڑ دیا گیا تھا
تاکہ کل کوئی سزا ہو نہ ہو. پھر جس طریقے سے کیس، جس بھونڈے انداز میں کیس چلائے گئے، رات 11 بجے تک بیٹھے ہیں، وکیل نہیں ہے، تو ایک وکیل جو موجود ہے وہاں پہ اس کو کہا کہ بس آپ ان کے وکیل بن گئے. یہ کس طرح سے ہوا کرتا ہے؟ یہ آپ نے لگتا تھا کہ یہ جان بوجھ کے جب سب کچھ کیا جا رہا ہے اور خراب کیا جا رہا ہے معاملات کو. آپ نہ صرف انصاف کریں بلکہ وہ انصاف نظر بھی آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انصاف نظر نہ آئے بلکہ بے انصافی نظر آئے. آپ رات جو ہے نا 3 دن کے اندر جو ہے نا 3 کیسوں کے فیصلے کر رہے ہیں، آدھی رات تک کیس چلا رہے ہیں اور مرضی کا وکیل اس کو نہیں دے رہے ہیں. تو پھر یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ کچھ ہونا تھا. مگر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ صرف پروسیکیوشن کی یا آئیو کی غلطی ہے. یہ ہائی پروفائل کیسز کو بڑا مائنوٹلی ایگزامن کیا جاتا ہے، ایک کارنر پہ نہیں، کئی کارنرز پہ. اور جب وہ ایگزامن ہوتے ہیں اور اس کے باوجود یہ غلطیاں آئیں تو پھر وہ کارنرز جتنے بھی ہیں وہ اپنے گریبان میں جان کے. لاسٹ منٹ میاں داؤد. میں تو پھر اپنی اسی بات پہ ہوں کہ میں کامران مرتضیٰ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن میں ان کی چلیے رشتوں کو چھوڑے، مجھے بتائیں آپ کے خیال میں سزا ہونی ہے ملٹری کورٹ میں؟ جی فی الحال تو جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، عمران خان کا ملٹری ٹرائل جو وہ تو آ جائے ہے گا. وہ رہنا. اگر وہ فیصلہ ریورس ہو جاتا تو پھر عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ کے تحت سزا ہوگی. سزائے موت نہیں ہوگی لیکن سزا ضرور ہوگی، چاہے وہ 6 مہینے کی ہو، سال کی ہو، چاہے وہ 5 سال کی فیض ہو. حمید کا ایک بیالی بیان آ جائے کہ جی میں ان کے کہنے پہ 3 بندے مارے جو جنا اس کے اندر جلائے گئے تھے. ایٹمی پاکستان کے اوپر نا مبشر صاحب اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہوگا اگر جنرل پرویز مشرف کا جو کورٹ مارشل چل رہا ہے اس کی تمام انکوائری، تمام فیصلہ، تمام پروسیڈنگ، تمام چیزیں جو بات بھی ہو رہی ہیں وہ پبلک کر دی جائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پبلک خود ہی فیصلہ کر لے گی. میاں دادا آپ کا، حسن رضا پاشا آپ کا، کامران مرتضیٰ آپ کا بہت بہت چلتے چلتے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ ذرا شنگھائی کانفرنس ختم ہونے دیں اور مجھے لگتا ہے کہ معاملات میں بڑی شدت اور تیزی آئی ہے اور یہ اب حکومت اور ریاست نے میرا خیال ہے کہ اس میں فیصلہ کر دیا ہے. ایمرجنسی تو یہ نہیں لگا سکتے ابھی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اب ان کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. اور جیسے جیسے وہ پایہ تکمیل کی طرف جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کے لیے بہت مشکل ہو گئی. اور آج جو حرکتیں کی ہیں علی امین گنڈا پور نے اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، یہ بانی پی ٹی آئی کو مزید کھڈے کے اندر دفن کر رہے ہیں.